ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسے کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک کی خطاب کا موضوع موت کی فضیلت اور اعلی حضرت کا وصال ہے. موت کی فضیلت اور اعلی حضرت کا وصال. اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل نفس، ہر نفس کو، جان کو ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے. سب کو مرنا ہے. سب سے پہلے جب اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان سورہ رحمان میں کہ جو زمین پہ ہیں اور زمین پہ بسنے والے ہیں ان کو فنا ہونا ہے، مرنا ہے. تو ملائک یہ سمجھے کہ بس موت فقط ان کی ہے، صرف ان کو مرنا ہے جو زمین پہ. اور ہم تو آسمانوں پہ ہیں. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، سول کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سب کو مرنا ہے، خواہ وہ زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں، انسان ہوں یا انسان کے علاوہ کوئی اور ہو. اب موت کیا ہے؟ علامہ سیدنا جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا کہ قال العلماء لیس الموت بعدم محض ولا فناء صرف انما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن. کہ موت نہ تو بالکل ختم ہو جانے کا نام ہے
نہ بالکل فنا ہو جانے کا نام ہے. موت کی حقیقت بس اتنی ہے کہ جسم میں سے، باڈی میں سے روح اور سول نکل جائے تو فقط صرف جسم سے روح کا نکل جانا، صرف جسم سے روح کا نکل جانا یہ موت ہے. ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا کہ موت کو سمجھا ہے غافل نے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہ غافل یہ سمجھتا ہے کہ موت سے زندگی ختم ہو گئی، بس انسان ختم ہو گیا، مٹ گیا، وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا. فرمایا وہ نادان ہے، وہ اب تک نہ سمجھ سکا کہ موت ہے کیا. آپ نے فرمایا کہ اصل میں موت اس زندگی کی شام ہے اور اس زندگی کی صبح ہے. ایک ہوتی ہے امورٹل لائف اور ایک ہوتی ہے مورٹل لائف. امورٹل لائف ہمیشہ ہمیش کی زندگی، دوام کی زندگی، باقی رہنے والی زندگی اور نہ ختم ہونے والی زندگی. اور مورٹل لائف مٹنے والی زندگی، ختم ہونے والی زندگی، واپس لی جانے والی زندگی، اور وہ زندگی جس کے بعد انسان کو مرنا. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ موت پر جو مورٹل لائف تھی، فانی زندگی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اب امورٹل لائف جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کا آغاز ہو گیا. امام طبرانی نے الکبیر میں اور امام حاکم نے المستدرک میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. انہوں نے فرمایا کہ انما خلقتم للابد والبقاء ولکنکم تنقلون من دار الى دار. کہ لوگوں تمہیں پیدا کیا گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیش ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی. ہاں یہ جو تم مرتے ہو تو اس میں تم ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں چلے جاتے ہو. فانی زندگی سے باقی زندگی میں چلے جاتے ہو، ختم ہونے والی زندگی سے نہ ختم ہونے والی زندگی میں چلے جاتے ہو. حدیث پاک میں بھی ہے، حضور السلام نے فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. کہ موت مرنا ایک پل ہے، ایک ذریعہ ہے کہ اس پہ سے گزر کر دوست سے مل جاتا ہے، دوست سے ملتا ہے. تو موت کیا ہے؟ خود حضور نے ارشاد فرمایا
کہ موت ایک پل ہے، ایک راستہ ہے، اس پہ سے گزر کے تم اللہ تک پہنچو گے اور اللہ سے جا ملو گے، یہ موت۔ اور امام طبرانی ہی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا گفٹ ہے، اس کا تحفہ ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص کے بعد جاتے ہوں جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک کی جانب سے گفٹ ہے موت، تحفہ ہے۔ اگر موت پیاری چیز نہ ہوتی، اچھی چیز نہ ہوتی، تو حضور علیہ السلام اس کو مومن کا تحفہ اور مومن کا گفٹ نہ فرماتے، نہ کہتے۔ اور حضرت حسین بن علی سے روایت ہے اسی طبرانی میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الموت ریحانۃ المومن، لوگوں موت مومن کا پھول ہے، روز پھول ہے۔ اب آپ نے پھول کو دیکھا ہوگا کہ خوشبو آتی ہے اس سے، تو موت بھی ایک پھول ہے، اس سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کس کی؟ اللہ کے دیدار کی اور اللہ کے رسول کے دیدار کی خوشبو آتی ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ اس نے خوشبو والی چیز کو نہ چاہا ہوگا، پسند نہ کیا ہوگا؟ تو اصل میں بتانا یہ ہے، سمجھانا یہ ہے کہ جس طرح خوشبو والی چیز کو چاہا جاتا ہے، خوشبو والی چیز کو چاہا جاتا ہے، وہ سب کو پسند اور لائق ہوتی ہے، تو اس طرح مومن کو موت بھی پسند ہونی چاہیے، موت بھی پیاری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت پھول ہے مومن کے لیے، کہ اسے اللہ پاک کی اور اللہ کے رسول کی یادوں کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اثنتان یکرہہما ابن آدم، یکرہ الموت والموت خیر لہم من الفتنہ ویکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں انسان کو ناپسند ہے، انسان کو ناپسند ہے، وہ ڈس لائک کرتا ہے، ان کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک موت ہے اور ایک قلت المال، مال و دولت کا تھوڑا ہونا ہے، کم ہونا ہے۔ فرمایا لوگوں، موت تمہارے لیے بہتر ہے اس فتنے اور آزمائش سے جس میں تم پڑ جاؤ اور مبتلا کیے جاؤ۔
اور فرمایا کہ تھوڑا مال یہ بہتر ہے، اس لیے کہ مال جتنا کم ہوگا قیامت میں اتنا حساب کم ہوگا، اور جتنا مال زیادہ ہوگا تو حساب زیادہ ہوگا۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا مال کہاں سے کمایا تھا، حلال کا تھا یا حرام کا تھا، خرچ کہاں کیا، میری رضا کے لیے، میرے دوستوں پر، یا میری ناراضگی کے لیے میرے دشمنوں پر۔ تو جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ تو بتانا اصل میں حضور علیہ السلام کو یہ ہے، جو حضور علیہ السلام کا مقصد ہے بتانے کا، کہ مومنوں موت سے نفرت نہ کرو، موت کو چاہو۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن وسجنتہ فاذا فارق الدنیا فارق السجن وسجنتہ وسنتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور اس کے لیے سنا ہے۔ سنا کا مطلب قحط، سالی ہوتی ہے جو طبیعت کے موافق نہ ہو، وہ چیز ہوتی ہے۔ فرمایا جب وہ مر کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ وہ قید سے رہا ہو جاتا ہے، نجات پا لیتا ہے۔ پہلے وہ سنا میں تھا، تکلیف میں تھا، اب اسے سکون ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان نے فرمایا کہ الموت راحت العابد، عبادت کرنے والے شخص کے لیے، عبادت گزار کے لیے موت آرام ہے، ریسٹ ہے، اطمینان ہے، سکون ہے۔ لیکن ہو عبادت گزار، اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ جل مجدہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے لیے موت راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے، تو تحفہ کوئی نہ کوئی دیتا ہے، تو موت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ تحفہ اللہ نے دیا۔ اگر موت سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ ہوتا، زندگی کے اختتام پر، تو وہ دے دیا جاتا۔ چونکہ موت پیاری چیز تھی، اس لیے اللہ پاک نے مومن کو جب تحفہ پیش کیا تو موت کی شکل میں دی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس روایت کی تخریج کی، آپ نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، جاء ملک الموت الی ابراہیم لیقبض روحہ، آپ کی روح نکالنے کے لیے۔ فقال ابراہیم یا ملک الموت ارأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، موت کے فرشتے سے کہا کہ روح بعد میں نکالنا، پہلے یہ بتا کہ کیا کسی دوست نے کسی دوست کی جان لی ہے، یا کوئی دوست کسی دوست کی جان لیتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، اگر آپ کو فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنے بیٹے کی روح قبض کر لیں، تو آپ کریں گے؟ بولیے، نہیں کریں گے، کیونکہ پیارا ہے، پیارا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کہ کیا کسی پیارے نے پیاری کی جان لی ہے؟ کوئی پیارا دوست اپنے کسی پیارے اور دوست کی جان لیتا ہے؟ تو
فعرجا ملک الموت الی السماء، وہ موت کا فرشتہ پھر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا اور فرمایا مولا تیرے خلیل نے یہ سوال کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا کے ان سے کہہ دو حل یکرہ خلیل لقاء خلیل، کہ کیا کبھی کسی دوست نے کسی دوست سے ملنا ناپسند کیا؟ بھئی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اپنے پیارے سے ملے، اپنے دوست سے ملے۔ پیغام مل گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقبض روحی الساعہ، روح قبض کرنے کے لیے آنے والے فرشتے اسی وقت میری روح قبض کر۔ اگر موت کے بعد ملنا اللہ سے ہے اور اللہ کا دیدار ہوگا تو روح ابھی نکال دے، تو موت تحفہ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جیسے لائف سب کی سیم نہیں ہوتی، یکساں نہیں ہوتی، اس طرح سب کا مرنا بھی یک جیسا نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے عالم کی موت، روایت میں آتا ہے کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت وہ ایک جہان کی موت ہے، وہ ایک جہان کی موت ہے۔ پھر علماء کے بھی اپنے اپنے سٹیٹس ہوتے ہیں، لیول ہوتے ہیں، منصب و مقام ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک وہ عالم ہوتا ہے جس کی تعریف اور ڈیفینیشن سیدنا ابن عربی نور اللہ مرقدہ نے بیان کی کہ عالم کون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فتوحات مکیہ شریف میں کہ عالم وہ ہوتا ہے، یعنی عالم کامل وہ ہوتا ہے کہ جو جب نگاہ اٹھائے تو سارے پردے ہٹ جائیں اور حضور علیہ السلام کا دیدار اس کو سامنے فزیکلی جاگتے ہوئے ہو جائے، اور جو دین کے مسائل خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرے، سیکھا کرے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت فقیہ اعظم قطب اعظم سیدنا اشاع امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کا شمار ان علماء میں سے ہوتا ہے کہ جن کو بارہا حضور علیہ السلام کا دیدار بیداری میں ہوا، اور اللہ پاک نے ان کو وہ زندگی عطا کی کہ ہر مومن کی خواہش یہ ہے کہ کاش اعلی حضرت جیسی زندگی نصیب ہو جائے، اور اللہ پاک نے حضور کا ایسا عشق عطا کیا کہ انہوں نے خواہ کوئی بھی فن اور علم ہو، نظم ہو یا نثر ہو، تقریر ہو یا تدریس ہو، تصنیف ہو یا تحریر ہو، ہر ایک سے حضور علیہ السلام کی عشق کی خوشبو پھیلاتے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان کے وصال کا وقت آیا، چونکہ وقت ختم ہونے کو ہے تو اس کو مختصر کر دیتا ہوں۔ جمعے کے دن 1921 نومبر کو آپ کا وصال ہوا تھا، 25 صفر کو، اور آپ نے اپنے وصال کا دن، تاریخ، ٹائم یہ سب پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو موت سے بھاگتے ہیں اور ایک وہ جو موت کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایک وہ جو موت کو ناپسند کرتے ہیں اور ایک وہ جو موت کو پسند کرتے ہیں۔
ایک وہ جو انتظار میں ہوتے ہیں موت کے کہ کب آئے گی. یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو سمجھے ہیں کہ موت کیا ہے. جو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ خود گلے لگاتا ہے, چمٹ جاتا ہے موت سے. وہ موت سے گھبرایا نہیں کرتا, موت سے ڈرا نہیں کرتا. تو اعلی حضرت کا شمار بھی ان ہستیوں میں ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں تھے. آپ نے ایک شعر میں اشارتاً فرمایا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے رضا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو یہ دل کا آرام کس میں ہے؟ دل کا آرام آقا دو جہاں کے دیدار میں ہے, اللہ سے ملنے میں ہے. جب مختلف کاموں سے تھک جاتے تھے تو فرماتے تھے اپنے آپ کو یہ آرام کا وقت نہیں ہے, آرام کا وقت تو ابھی آنے والا ہے. اور فرمایا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. یہ عشق کیا ہے؟ یہ عشق اصل میں موت کا نام ہے. اعلی حضرت نے موت کو بھی عشق کہا, موت کو بھی عشق کہا اس لیے کہ موت سے ملنا ہے تاجدار کائنات سے. تو اب چونکہ محبت اور عشق حضور سے ہے, اور جو چیز حضور سے ملا دیتی ہے اس سے بھی عشق ہے. آپ کو صحابہ سے محبت ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے. اہل بیت سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور سے ملا دیتے ہیں. تو ہر ملانے والی چیز سے محبت ہوتی ہے, عشق ہوتا ہے. تو اعلی حضرت نے موت کو عشق کہا, فرمایا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اللہ تعالی ان کے مزار پرانوار پر اپنی رحمتوں کا, اپنے رضوان کا نزول فرمائے. جنازہ نکالا گیا, اب پھر مجدد کا جنازہ ہو, عاشق رسول کا جنازہ ہو, ہزاروں علماء, حفاظ, قراء, عوام ہوں, موردین و معتقدین ہوں. تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو متنبی کے کچھ اشعار ذہن میں آ جاتے ہیں کہ خرجوا به ولکل باق خلفہ زعقات موسیٰ یوم دک الطوری. کہ ان کا جنازہ لے کے نکل پڑے. ہر شخص رو رہا تھا, ہر شخص پہ بے ہوشیاں طاری تھی. اس طرح کے بے ہوشیاں تھی جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر طور میں طاری ہوئی تھی. تو طور میں بھی ایک جلوہ تھا خدا کا, اور موت کے وقت بھی ایک جلوہ ہے مصطفیٰ کا. اور فرمایا الشمس فی کبد السماء مریضۃ, الشمس فی کبد السماء مریضۃ والارض واجفۃ کادت تبور. کہ زمین پہ زلزلہ آ گیا, زمین لرزنے لگی اور رونے لگی کہ اب کہاں سجدے نصیب ہوں گے امام اہل سنت کے, اعلی حضرت کے. تو زمین اصل میں سجدوں کے لیے رو رہی تھی, راتیں شبیداریوں کے لیے رو رہی تھی, علماء اپنے علم و فکر کے لیے رو رہے تھے, موردین و معتقدین اپنی اصلاح و تربیت کے لیے رو رہے تھے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزارو کہ جب تم دنیا میں آتے ہو نا, دنیا میں آتے ہو تو بچہ روتا ہے, اس وقت والدین بھی روتے ہیں؟ نہیں, وہ ہنس رہے ہوتے, وہ ہنس رہے ہوتے. اور جب وہ تم دنیا سے جاؤ تو تم آئے تھے سب ہنس رہے تھے, اب تم اس حال میں جاؤ کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ اور سب رو پڑے. ڈاکٹر اقبال نے پھر بیان فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تبسم مرد مومن بتو گویم چوں وقت مرگ آید تبسم بر لب اوست. فرمایا آ میں تجھے مومن کامل کی نشانی بتا دوں. اس کی نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا ہے, وہ مسکراتا ہے. کیوں مسکراتا ہے جاتے وقت؟ کیوں مسکراتا ہے موت کے وقت؟ مسکرا اس لیے رہا ہے کہ بس کچھ دیر بعد حضور سے ملنے والا. روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کا وصال ہوا تو جنازے میں کچھ دیر ہو گئی, ان کو دفنانے میں کچھ دیر ہو گئی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ صحابی رسول اٹھ بیٹھا جن کا وصال ہوا تھا,
جن کو دفنانا تھا بھی، وہ اپنی چارپائی پہ اٹھ بیٹھا اور فرمایا نادانوں مجھے جلدی لے چلو قبر میں، میرے آقا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کیفیات کو بیان کیا، وقت ہوتا تو میں اور بتاتا۔ فرمایا کہ قبر میں پوٹیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ فرمایا جب قبر میں جاؤں گا اور حضور علیہ السلام کا جلوہ اور حضور کا دیدار ہوگا تو حضور کے رخ زیبا سے اور حضور کے چہرے انور کے نور سے تاریخ قبر روشن ہو جائے گی۔ اور فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ کچھ دیر کے لیے روشنی ہو گئی، فرمایا صبح قیامت تک روشنی ہوگی، صبح قیامت تک روشنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کے عشق کے ذرات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔